السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو اسپین کے عروج اور زوال اور مسلمانوں کی حکمرانی کیسے ختم ہوئی اس بارے میں بتائیں گے۔ الاندلس کا عروج اور زوال قرون وسطی کے اسپین میں مسلمان حکمرانی والے علاقے، اس کے قیام سے لے کر اس کی حتمی موت تک الاندلس ثقافتی اور فکری تبادلے کی علامت کے طور پر کھڑا ہے۔ اس کے زوال نے آئیبیریا کی تاریخ میں ایک سنہری دور کا خاتمہ کیا۔ الاندلس کی کہانی 711 عیسوی میں شروع ہوتی ہے، جب اموی جنرل طارق ابن زیاد نے ابنائے جبرالٹر کے پار ایک چھوٹی فوج کی قیادت کی اور گواڈلیٹ کی مشہور جنگ میں ویزگوتھک بادشاہ روڈرک کو شکست دی۔ اس فتح نے مسلمانوں کو جزیرہ نما آئیبیرین میں قدم جمانے کا موقع دیا اور چند ہی سالوں میں جدید دور کے اسپین اور پرتگال کا بیشتر حصہ ان کے کنٹرول میں آ گیا۔ یہ علاقہ الاندلس کے نام سے مشہور ہوا۔ مسلمانوں کے دور حکومت میں اندلس کی ترقی ہوئی۔ یہ تجارت، تعلیم اور ثقافت کا مرکز بن گیا۔ دارالحکومت قرطبہ 10ویں صدی کے دوران یورپ کا سب سے بڑا اور جدید ترین شہر تھا۔ اس نے عوامی لائبریریوں، یونیورسٹیوں اور قرطبہ کی عظیم مسجد جیسے تعمیراتی عجائبات پر فخر کیا۔ دنیا بھر سے علماء نے ریاضی، فلکیات، طب اور فلسفہ کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے الاندلس کا سفر کیا اور اسے فکری نشو و نما کا مرکز بنا دیا۔ اندلس کا سنہری دور۔ اموی خلافت کے دور میں اندلس نے اپنا سنہری دور دیکھا۔ یہ مذہبی رواداری کا دور تھا، جہاں مسلمان، عیسائی اور یہودی رشتہ دار ہم آہنگی کے ساتھ رہتے تھے۔ اسلامی، عیسائیت اور یہودی ثقافتوں کا منفرد امتزاج اور بھرپور تبادلے اور فن، سائنس اور ادب کی ترقی کا باعث بنا۔ ابن رشد ایک فلسفی اور سائنسدان اور سیولے کے شاعر المتمید جیسے نام بحر روم کے پار مشہور ہوئے، لیکن یہ سنہری دور ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا۔ الاندلس کا زوال 11ویں صدی میں شروع ہوا۔ مسلم حکمرانوں کے اندر اندرونی تقسیم، شمال کی طرف عیسائیوں کی بڑھتی ہوئی طاقت اور بیرونی خطرات نے خطے کو کمزور کر دیا۔ 11ویں صدی کے وسط تک اندلس کا ایک متحدہ علاقہ چھوٹی مسابقتی سلطنتوں میں ٹوٹ گیا، جسے طائف کہا جاتا ہے۔ اس تقسیم نے عیسائی علاقوں جیسے کاسٹیل، اراگون اور لیون کے مسلمانوں کے کنٹرول کو ختم کرنا آسان بنا دیا۔ الاندلس کے زوال کے اہم لمحات میں سے ایک ریکنکویسٹا تھا۔ عیسائی سلطنتوں کی طرف سے جزیرہ نما آئیبیرین پر دوبارہ دعویٰ کرنے کے لیے فوجی مہمات کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ 15ویں صدی کے آخر تک صرف غرناطہ کی چھوٹی مملکت ہی مسلمانوں کے زیر تسلط رہی۔ 1492 میں ایک طویل محاصرے کے بعد کیتھولک بادشاہ اور ازابیلا نے گرناڈا پر قبضہ کر لیا، جس سے اسپین میں مسلمانوں کی تقریباً 800 سالہ حکمرانی کا خاتمہ ہو گیا۔ 1492 میں اندلس کے زوال نے نہ صرف اسپین میں مسلم حکمرانی کے خاتمے کی نشاندہی کی، بلکہ یورپی تاریخ میں ایک تبدیلی کی بھی نشاندہی کی۔ ریکنکویسٹا کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی اسپین ایک غالب عالمی طاقت کے طور پر ابھرا، جس نے بالآخر اسی سال کرسٹوفر کولمبس کے امریکہ کے سفر جیسی دریافتوں کو اسپانسر کیا۔ تاہم اندلس کی میراث زندہ رہی۔ آرٹ، فن، تعمیر، موسیقی اور سائنس پر اس کا اثر آج بھی محسوس کیا جا سکتا ہے، خاص طور پر جنوبی اسپین میں۔ گریناڈا میں الہمبرا محل، سویل میں گرالڈا ٹاور اور قرطبہ کی عظیم مسجد جیسے نشانات اس بھرپور اور پیچیدہ تاریخ کی یاد دہانی ہیں جو الاندلس نے پیچھے چھوڑی ہے۔ الاندلس تاریخ کا ایک قابل ذکر باب تھا، ایک ایسا وقت جب مختلف ثقافتیں ایک ساتھ رہیں اور ترقی کی منازل طے کی، صرف اندرونی کشمکش اور بیرونی دباؤ کی وجہ سے گرنا پڑا۔ اس کا عروج اور زوال انسانی تاریخ کی پیچیدہ نوعیت کا ثبوت ہے، جہاں عظیم کامیابیوں کے لمحات اکثر زوال کے ادوار کے بعد آتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ایک اور شاندار ویڈیو۔